السلام علیکم جی، دس از رحیم علی ڈھیلو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمر سیزن کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا اور بہت سارے لوگوں کے روٹین میں میسیجز کالز آ رہے تھے کہ بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے برڈز ایکسپائر ہو رہے ہیں، اور وہ دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ پنجاب والی سائڈ پہ ہوا ہے، یہ ہمارے کچھ دوست ہیں ناردرن ایریاز والی سائڈس پہ، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آلریڈی کافی لیٹ کر چکا ہوں، اس پہ کچھ بات کی جائے کہ سمرز میں آپ نے برڈ کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے کہ آپ کے برڈ مرنا تو دور بیمار بھی نہ ہوں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، تو دس از واٹ وی کین ڈو، اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز کہ کیا ٹمپریچرز ہونے چاہیے ایوری کے، اور اس کو پھر کس طرح آگے باقی چیزیں ڈائٹ اور کیا چیزیں لے کے چلنی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ہر بندے کی اس کے اندر اپنی اپنی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابو 30 جیسے ہی ٹمپریچر جانا شروع ہوتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ڈگری کے ساتھ برڈ کا اسٹریس لیول بڑھتا جاتا ہے۔ 35 ڈگری ول بی دا میکسیمم کہ جس پہ آپ کے برڈ کے ایوری کا ٹمپریچر جانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 35 ڈگری کتنی دیر پریویل کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ دیر پریویل کرتا ہے ٹمپریچر، تو آہستہ 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 برڈ اسٹریس میں آتا جاتا ہے اور اس میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں۔ آئیڈلی 30 ڈگری سے اوپر نہ آ جائے، میکسیمم 32 ڈگری، دس شوڈ بی دا آپٹیمم لیول آف فیڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو مینٹین، کہ ہم اپنی ایوری میں مینٹین کریں۔ اب پرابلم جو ہے وہ اس میں سمر سیزن میں 2 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 ویری امپورٹنٹ، جس کو ہم سب اگنور کرتے ہیں، میں اس کو پہلے نمبر پہ لے کے آ رہا ہوں، وہ ہے آپ کی ایوری کا ڈیزائن کیسے، اور آپ کی ایوری کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے ٹو سسٹین ود دیٹ ہیٹ اور ٹو پریونٹ یور برڈز فرام دا ہیٹ، نمبر 1۔ نمبر 2 از ڈائٹ۔ تو ان 2 چیزوں کو لے کے ہم چلیں گے۔ اچھا، اب سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے برڈز کو جو گرمی لگ رہی ہے، اگر وہ ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے تو آپ کے برڈ سمٹم کیا شو کریں گے۔ نمبر 1 آپ کے پاس تھرمامیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کی ایوری کے اندر، اور اگر آپ کی ایوری بڑی ہے تو 2 ایک جگہوں پہ لگانا چاہیے، ایک لیٹس اسیوم انٹرنس پہ، ایک ایگزیکٹلی اپوزٹ وال پہ، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے ایک سائڈ کا ٹمپریچر ٹھیک ہے، دوسری سائڈ کا ٹمپریچر بہت ہائی ہے۔ دوسرا، آپ کو برڈ کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ برڈ سٹریس میں ہے اور یہ ہیٹ فیل کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ جب اپنے برڈ کو نوٹ کریں گے تو برڈ نے اپنے ونگس کو جو ہے وہ ڈراپ کیا ہوگا، برڈ سکویز ہو کے بالکل بیٹھا ہوگا، اور اس کی جو بریدنگ ہے وہ تیز ہوگی، اور اس کے سم ٹائم منہ کھل جاتا ہے۔ بیئر ان مائنڈ کہ برڈز کے جو سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے، برڈز میں وہ نہیں آتا، تو برڈ اپنی ساری ہیٹ کو ریلیز کرنے کے لیے جو مینلی جو اس کے باڈی پہ لوڈ ہوتا ہے وہ اس کا ریسپائریٹری سسٹم ہے۔ ریسپائریٹری ایشوز اسی لیے برڈز میں زیادہ آتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا برڈ منہ کھول کے سانس لے رہا ہے، اور اسی زیادہ تر سمرز میں اور خاص طور پہ رینی سیزنز کے اندر برڈ کو ریسپائریٹری ایشو آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ 2-3 چیزیں نوٹ کی، پھر آپ نے اس کی ڈیلی بیسس پہ ڈراپنگ نوٹ کرنی ہے کہ وہ ٹھیک ڈراپنگ کر رہا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں دیکھ کے سب سے پہلے تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے کہ ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے۔ اب آپ نے اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اور آپ کیا کیا میئرز لے سکتے ہیں کہ آپ کے برڈز گرمی فیل نہ کریں۔ تو سب سے پہلی بات، پہلا پوائنٹ تو اگین آپ کی ایوری کا ٹمپریچر۔ میں ایوری ڈیزائن پہ، ایوری بلڈنگ کے اوپر ایک پراپرلی اگلی ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب میں نے اپنی ایوری بنائی تھی تو سارے کلپس اور ساری چیزیں میں نے رکھی تھی، وہ اگلی ویڈیو ہوگی ڈیٹیل میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی ایوری پہ جو اگر دیکھیں ڈائریکٹ دھوپ کہاں سے پڑ رہی ہے، تو آپ وہ جو گرین نیٹ ہے وہ اس ایریا پہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ آپ کی ایوری پہ ڈائریکٹ ہیٹ، ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑے، اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ دوسری، جو وہ فولڈنگ چیخیں یا کسی بھی قسم کے کرٹنز جو بھی آپ سمجھتے ہیں ایوری کے اندر یا باہر سے، وہ لگا سکتے ہیں تاکہ ہیٹ ریزسٹنس کریٹ ہو۔ پھر آپ کی ایوری کی جو چھت ہے اس کے سٹیپس ہونے چاہیے۔ میں تو آئیڈلی ریکمینڈ کروں گا ایک پراپرلی جیسے روم ہوتا ہے اس طرح ایوری ہو، جس کے سارے انسولیشنز ہوئی ہوں، اگر نہیں ہے تو کم از کم آپ لوہے کی چھت نہ ہو، یا گیپ دے کے نیچے تھرموپور کی چھت ہو، تو ڈائریکٹ سن لائٹ برڈز کو نہ پڑے۔ یہ تو ہو گئے سب امپورٹنٹ میئرس جو آپ کی ایوری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، جتنا مرضی ڈائٹ اچھی دے دیں، جو مرضی کر لیں، اگر آپ کی ایوری کا ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ کے برڈ کو جو مرضی دے دیں، آپ کا برڈ یا بیمار ہوگا یا مرے گا۔ یہ ایوری سے ریلیٹڈ ہو گیا۔ نمبر 2 جو چیز ہے وہ آ گئی ہے ڈائٹ۔ ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ اب ڈائٹ میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے آپ الیکٹرولائٹس ایڈ کریں۔ کوئی سے الیکٹرولائٹ ایڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت ایکسپینسو لیں، آپ ایک نارمل الیکٹرولائٹ، حتیٰ کہ جن کے پاس جو کچھ ایسی جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے، کیونکہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر ایگریکلچرسٹ ہیں، لو برڈ بریڈ ہو رہا ہے اور گھر گھر میں ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں لو برڈ کے بریڈر بیٹھے ہیں۔
تو وہ لوگ ORS بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ الیکٹرولائٹ شدید گرمی کے اندر ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے سکتے ہیں, جہاں بہت گرمی ہے ڈیلی بھی دے سکتے ہیں. میں اسپاک یوز کرتا ہوں بائی ویٹا فارم. اٹس ویری گڈ بٹ اٹس کوائٹ ایکسپینسو. اگر آپ یہ افورڈ نہیں کرتے تو آپ کوئی سا گرو فورٹ, آپ سیمنز کمپنی کے واٹ ایور پولٹری کے کوئی سے بھی یوز کریں, بیسٹ ہے. کچھ نہ ملے ORS یوز کریں, وہ بھی نہ ملے تو لیمو آپ یوز کر سکتے ہیں, اس میں نمک ڈال سکتے ہیں, اس کے اندر گلیکسوس ڈی ڈال سکتے ہیں, نو پرابلم. الیکٹرولائٹ کے اندر یہ اس چیز میں نہ جائیں کہ کیا یوز کرنا ہے, سب اچھے ہیں. الیکٹرولائٹ یوز کریں آلٹرنیٹیو ڈیز پہ. اچھا, اس کے بعد ایک چیز جو ہم کرتے ہیں ڈائٹ, جب ہم گرمی آتی ہیں تو یہ بھی ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. میں آپ سے اپنا اسکول آف تھاٹ دے رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم سافٹ فوڈ ٹوٹلی ختم کر دیتے ہیں. اچھا, اب یہ ایوری ٹو ایوری بھی ڈیپینڈ کرتی ہے تھیوری, کیونکہ وہ تھیوری یہ ہے کہ جب ہم سافٹ فوڈ گرمیوں میں ڈالتے ہیں تو وہ سافٹ فوڈ جو ہے وہ اسپوائل ہو جاتا ہے. آفٹر سم ٹائم وہ اس کے اندر جو ہے نا بیکٹیریا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آن اکاؤنٹ آف ہیٹ, وہ اس کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں. یہ تھیوری کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اپنے برڈس کو ٹوٹلی سافٹ فوڈ ختم کر دیں گے تو یہی وہ 3 مہینے ہیں, مئی, جون, جولائی, اگست, جس کے اندر آپ کے برڈ نے مولٹنگ کرنی ہے. اس کو پروٹینز کی ضرورت ہے. آپ کے جو بچے جو اگلے سیزن کے لیے تیار ہو رہے ہیں انہوں نے سائز گین کرنے ہیں, ان کو اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے, تو ان کو ڈائٹ بھی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سافٹ فوڈ دیں تھوڑی اماؤنٹ میں. اچھا, تھوڑی اماؤنٹ میں کیا اماؤنٹ کہ آپ کا وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ سافٹ فوڈ ختم ہو جائے. اس میں آپ جو بھی, میں بریڈنگ سیزن میں دیتا ہوں, میں وہ ساری چیزیں دے دیتا ہوں, نو پرابلم. ہاں, ویجیٹیبل سم ٹائم گاجر یا پودینہ یا اس طرح کی جو ٹھنڈی ویجیٹیبلز ہیں وہ میں سم ٹائم زیادہ ایڈ کرتا ہوں, لیکن میں انڈا دیتا ہوں, میں سوک سیڈس دیتا ہوں, میں کارنز دیتا ہوں, بہت تھوڑی کوانٹٹی میں. زیادہ سے زیادہ جن ایوریز میں ڈیورنگ دا رینی سیزن وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے, وہ لوگ اپنا کوئی نہ کوئی بریک دے سکتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے, لیکن آئی سجیسٹ کہ سافٹ فوڈ نہیں رکنا چاہیے, وہ برڈ کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا, الیکٹرولائٹس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کیلشیمز ہیں جس طرح بریڈنگ سیزن میں دیتے ہیں اتنی نہیں, لیکن ویک میں 1 سے 2 دفعہ کیلشیم بھی دینی ہے, کیونکہ برڈ اگین گرو کر رہے ہیں, برڈ ریوائٹلائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو, تو ڈائٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جن ایوریز کے اندر, اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, یہ بھی ایک اگین بڑی سم ٹائم جو ہے نا کانفلکٹ سی اس پہ بھی رائز ہو جاتا ہے. AC ہونا چاہیے, کولر ہونا چاہیے, صرف فینز ہونے چاہیے, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں سارے سٹیپس کر چکا ہوں. ایک ٹائم تھا کہ میری ایوری کے اندر کوئی پنکھا بھی نہیں تھا کہ جی برڈ کی امیونٹی ڈیولپ ہو, نو, اسٹریٹ اوے نو, فینز ہونے چاہیے. پھر نیکسٹ ایئر میں نے سوچا یار کولر ہونا چاہیے, اوپر ایوری ہے, کولر لگایا, اچھا رزلٹ, کولر ہونا چاہیے. پھر میں خود AC کے خلاف تھا کہ ایئر کنڈیشننگ نہیں ہونی چاہیے, آپ کا برڈ نازک ہو جائے گا, وہ کبھی ہیٹ کو بیئر نہیں کر سکے گا. لیکن وین آئی ہیڈ لاٹ آف ایکسپینسو برڈس ان پاسٹ فیو ایئرس, اور میں نے دیکھا کہ اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جو برڈ تو گرمی سروائیو کر گیا سو کر گیا. اب جس نے فیلوز رکھے ہوئے ہیں کوانٹٹی میں, جس نے ریڈ ہے کوانٹٹی میں رکھا ہوا ہے, جس نے اب ڈن فیلو رکھ لیا, وہ لوگ بیئر نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے برڈ کو اس رسک میں بھی ڈالیں کہ چلو ایک آدھا برڈ مر جائے. تو میں پچھلے 2 سال سے AC یوز کر رہا ہوں. اب ہر چیز کو یوز کرنے کا طریقہ ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز غلط ہے, اس کے یوزیج ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. آئی سجیسٹ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں, جن کے پاس کوانٹٹی ہے, جن کی ایوریز کلوز ہیں, وہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم یوز کریں, اس کا فائدہ ہے. ہاں, اس میں یہ نہ کریں کہ آپ کا AC 22 اور 23 اور 24 پہ سیٹ ہو. میرا AC 28 ڈگری پہ چل رہا ہوتا ہے, میری ایوری کا ٹیمپریچر 30, 31, 28 سے 32 کے درمیان رہتا ہے. اٹ مینس اگر لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے, کوئی پرابلم بھی آ جائے, تو میری ایوری کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے. سب سے زیادہ یوزفل AC ہوتا ہے جب آتا ہے آپ کا رینی سیزن, کیونکہ رینی سیزن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی ہائی ہوتی ہے, آپ کولر چلاتے ہیں, ہیومیڈیٹی اور اوپر چلی جاتی ہے, برڈس کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے. اینی ویز اس کے بھی طریقے ہیں کہ آپ ایگزاسٹ چلائیں, ایگزاسٹ آپ کے اچھے ایگزاسٹ, اچھی وینٹیلیشن سسٹمز ہو. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایگزاسٹ چلایا اور ہم نے بڑی اچھی وینٹیلیشن کی, ہیومیڈیٹی پھر کم نہیں ہو رہی, تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ واٹ از دا ہیومیڈیٹی لیول ان دا ایئر ایٹ دیٹ سرٹن ٹائم. اگر باہر بارش ہوئی ہوئی ہے اور ہوا میں ہی نمی کا تناسب جس کو ہم بولتے ہیں زیادہ ہے, تو آپ جتنی وینٹیلیشن کریں گے اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی اوپر جائے گی. تو اس ٹائم پہ آپ اپنے کولر کا پانی بند کر دیں اور صرف فین چلتا رہنے دیں, باقی بھی فین چلائیں. وینٹیلیشن کو ایز پر دا ہیومیڈیٹی اس کو دیکھ لیں کتنی کرنی ہے, تو کولر بھی افیکٹو ہے. تو تینوں چیزیں آئی سجیسٹ آل آف یو کہ کم از کم کولر رکھیں, جو افورڈ کرتے ہیں وہ AC رکھیں. میری بات سے مطلب دیر آر نمبر آف پیپل who might not agree with that theory of AC, لیکن میرے نزدیک وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب میں آئی ایم سیٹسفائڈ, برڈ اس سے اسٹریس میں نہیں جاتا, بالکل کمفرٹیبل رہتا, اور میں بریڈنگ نہیں کرواتا.
سمر سیزن میں, جسٹ ٹو کیپ دیٹ برڈ کمفرٹیبل ان دیٹ ایوری. آپ کو ان دونوں چیزوں میں سے اے سی, کولر, اچھا کولنگ پیڈز بھی ہیں, ان میں سے جو اچھا لگے وہ آپ یوز کریں. ایوری کا ٹیمپریچر مینٹین ہونا بہت 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 ضروری ہے. اچھا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنے برڈ کو شاور کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے جگہ پہ ہیٹ زیادہ ہے, جو ہمارا ساؤتھ پنجاب والا ایریا ہے, سندھ والا ایریا ہے, اچھا شاور آپ نے کس ٹائم کرنا ہے, یا آپ نے شاور کرنا ہے ارلی مارننگ, صبح ہیٹ کہ جو پیک ہے وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے 7, 8, 9 بجے, یا بالکل ایوننگ میں آفٹر 6 o'clock, تاکہ برڈ کو جب آپ شاور کریں گے برڈ اڑے گا, ادھر ادھر جائے گا. اس سے پرابلم کیا ہوگی کہ اگر آپ بہت گرمی میں کریں گے تو برڈ کی ہیٹ جو ریلیز کر رہا ہوگا وہ زیادہ ہوگی اور کچھ برڈ سٹریس میں چلے جائیں گے. تو آپ شاورنگ کر سکتے ہیں, لیکن ان دو ٹائمنگس کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ اگر اپنے برڈس کا جو پانی ہے پینے والا وہ دن میں 2 ٹائم چینج کر سکیں. جتنا زیادہ پانی چینج ہوگا اتنا بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمرز میں سارے بیکٹیریاز ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر آپ نے پانی میں کچھ ڈالا ہوا ہے یا برڈ کی ڈراپنگس گری ہیں تو اس میں بیکٹیریا ڈیولپ ہونے کا چانس ہے. تو ٹرائی ٹو چینج دا واٹر ٹوائس اے ڈے, جو کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے برڈ کو ٹھنڈا پانی دیں گے. بالکل ٹھنڈا پانی نہیں دینا. جو نارمل ایک لیوک وارم واٹر ہے, یا جو بھی ٹیپ واٹر ہے جس کی پی ایچ وغیرہ آپ چیک کر لیں, جو پانی ٹھیک ہے, بہت سلین نہ ہو, بہت زیادہ اس کے اندر وہ نہ ہو, وہ پانی آپ اس کو دیں روٹین میں, وہی پانی. نمبر 3, آپ نے بریڈنگ نہیں کرانی, چاہے آپ نے AC بھی لگایا ہو, بریڈنگ نہیں کرانی. ہم میں بہت لوگ کراتے ہیں. آپ جتنا مرضی اس کو نا آرٹیفیشیل انوائرمنٹ میں دینے کی کوشش کریں, جو نیچرل انوائرمنٹ میں بریڈنگ کے ریزلٹس ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے, اور آپ کے برڈ کو پراپرلی ریسٹ ہی نہیں ملا ہوگا. تو ڈونٹ بریڈ یور برڈ. اچھا اس کے بعد ٹریولنگ. ہم بہت سارے لوگوں کو برڈس بیچے ہوئے ہیں, خریدے ہوئے ہیں, وہ آنا جانا گرمیوں میں آپ اوائڈ کریں, یا اگر AC والی کار ہے یا کوئی اپنا دوست کوئی کزن کو آ جا رہا ہے تو ٹریول کروائیں, ورنہ برڈ کو ٹریول بھی آپ کائنڈلی نہ کروائیں. اچھا یہ جتنی باتیں گرمیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان کو اگر آپ کنسیڈر کریں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ایک اور چیز, برڈ کو اوور کراؤڈڈ نہ کریں. برڈ ایک, جیسے میں نے ابھی ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر فلائٹ مینجمنٹ کے اوپر, اس میں بہت تھوڑے برڈ میں نے سجیسٹ کیے. اسی طرح جو بریڈنگ باکسز میں کچھ برڈ ہیں وہ اس میں بھی اوور کراؤڈڈ نہیں کرنا. پھر آپ نے سب سے امپورٹنٹ صفائی کا بہت خیال رکھنا. آپ کی ایوری میں جو آپ کی ٹریز ہیں, جو ایوری اوور آل ہے وہ بہت صاف ہو, کیونکہ بیکٹیریا ڈیولپ ہوگا رینی سیزن کے اندر. ہیومڈ ویدر, ڈیمپ انوائرمنٹ از این آئیڈیل انوائرمنٹ فار دا بیکٹیریا ٹو گیٹ ڈیولپڈ. تو آپ نے اس چیز کو کا بہت خیال رکھنا ہے, اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے برڈز میں جتنی مرضی گرمی پڑ جائے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. برڈز بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. ان کی پرائس, ان کی ویلیو, ان کی ساری چیزوں سے زیادہ جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک لیونگ تھنگ ہے, اور ول بی آنسریبل اگر ہماری غلطی کی وجہ سے کوئی برڈ مرے. باقی نیچرلی برڈز مر جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں, آپ کی ایوری ڈیزائن اور آپ کی ڈائٹ. اچھا جو سیڈ مکس ہے اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اندر سے صرف میں چند جو آئلی سیڈز ہیں وہ کم کر دیتا ہوں. باقی سیڈز میں کنیری اسی طرح رکھتا ہوں, تھوڑی سی کم کرتا ہوں لیکن کنیری دیتا ہوں. پروٹین لیول اچھا رکھیں, ملٹی وائٹامن لیول اچھا رکھیں, کیلشیم دیتے رہیں, سافٹ فوڈ بھی دیتے رہیں. اور جس بندے کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے سیٹ اپ کے اکارڈنگلی وہ اس کے کولنگ کے سسٹمز کو وہ ڈیولپ کرے. اور یہ 3 مہینے ٹل اگست تک اگر انشاءاللہ خیر سے گزرتے ہیں, اور ونس یو آر ڈن ود دیٹ ٹائم, آپ کے پاس یو ول بی ہیونگ اے گڈ ٹائم فار دا بریڈنگ. اور آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور بریڈنگ سیزن تک سکسیزفلی پہنچیں گے انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ. اگر اف یو اسٹل ہیو اینی کویسچن مجھے لکھیں. سمرس کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس پہ کوشش کروں گا میکسیمم رسپونڈ کروں. تھینک یو.